بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ۔ یہ قرآنی آیات، جو قرآنی صورتیں اور پورے قرآن کی تلاوت ہے، اس کے اندر پوری کائنات کی ضروریات اور مقصد حیات بند ہے۔ کوئی حاجت ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی ضرورت ہو، کوئی روحانی ترقی کا سفر ہو، کوئی مادیت کا مسئلہ ہو یا روحانیت کا مسئلہ ہو، کائنات کے اندر بسنے والی ہر چیز کا ذکر ہو اور اس کے تلاش کرنا ہو، قرآن کو کھولیے، مراقبہ کیجئے، توجہ دیجئے، یکسوئی اور توجہ کے ساتھ اس کو پڑھیے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام حقائق کو، تمام اشیاء کو، اس کی حیت، اس کی کیفیت، اس کی کمیت کے بارے میں آپ کو آگاہ کر دے گا۔ یہ قرآن کا ایک فیصلہ ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے، تاج محل کی تعمیر جس مستری نے کی ہے، وہ قرآن کی آیات کو دیکھتا، سجدے میں جاتا، مراقبہ کرتا، توجہ کرتا کہ یہ جو ڈیزائن میرے ذہن میں آیا ہے، یہ کس جگہ پہ، کہاں پہ، کس طرح فٹ ہوگا۔ بہت عرصہ اس نے لگا لیا، اور آج تاج محل دنیا کا شاہکار ہے۔ اور اسی طرح مسجد نبوی کی تعمیر میں جن مستریوں نے کام کیا، وہ وہاں پتھر بھی نہیں تراشتے تھے، دور جا کر۔ بے شمار اس میں حقائق ہیں۔ بہرحال جو بات آپ کو بتلانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ فقر و فاقہ، بے روزگاری، مفلسی، غربت، قرض کی شکایات کرتے ہیں۔ بہت بڑا مقروض ہوں، کاروبار نہیں چل رہا ہے۔ اور ہمارا ایک ساتھی پڑوسی یہ کہا کرتا تھا، اس نے دکان ڈالی ہے نا، تو کہا کرتا تھا کہ جب ہم دکان ڈالتے ہیں تو اس میں 1,50,000، 2,00,000، 5,00,000 روپیہ لگاتے ہیں، اور پہلے مہینے میں اور کچھ نہیں لگانا پڑتا، اسی سے پھر دکان کا کرایہ، اسی سے گھر کا خرچ، اسی سے دوست احباب کا آنا جانا، سب اخراجات اسی سے نکلتے ہیں۔ پہلے مہینے میں نکلتے ہوئے کوئی محسوس نہیں ہوتا، دوسرے مہینے بھی اسی طرح ہوتا ہے، تیسرے مہینے بھی اسی طرح ہوتا ہے، اور 4 سے 6 مہینے جب گزرتے ہیں تو دکان کے اندر اور کچھ ڈالا نہیں، تو وہ سامان کم ہوتا گیا، اور بندہ جب سیل کم ہوتی ہے اور کہیں سے پیسہ ڈالتے نہیں ہیں تو کہتے ہیں ہائے ہمارا کاروبار کسی نے بند کر دیا، ہمارے اوپر جادو کر دیا، ہمارے اوپر بندش رکاوٹ لگ گئی۔ پھر پیروں فقیروں کے چکر اور عاملوں کے چکر میں نکل پڑتے ہیں۔ کس نے ہمارے اوپر بندش لگائی ہے؟ کیا رکاوٹ ہو گئی ہے؟ کسی نے ہمارے کاروبار کو بند کر دیا ہے۔ وہ اللہ کے بندے، تم نے جتنا پیسہ پہلے مہینے میں ڈالا تھا نا، اتنے پیسہ ہر مہینے میں ڈالتے جاؤ۔ وہ دکان کی جو سیل کی جو ہے بات، وہ لگاتے جاؤ، اس کو کھاتے نہ جاؤ، اس کی ایک کیلکولیشن رکھو۔ تو پھر لوگ مختلف چکروں میں پڑھ کر، نفسیات میں پڑھ کر عاملوں کاملوں کے پاس جاتے ہیں، پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، نذرانہ دیتے ہیں، کرایہ لگاتے ہیں، اور واپس وہاں سے حاصل وصول کچھ نہیں ہوتا۔ یہ آپ کو بتا دوں، بہت بڑے آستانے پہ جا کے آپ نذرانہ پیش کریں، آپ ہدیہ پیش کریں، میں تنقید نہیں کر رہا، طنز نہیں کر رہا، اس بات کو ذہن میں رکھنا، اور آپ ہزاروں، لاکھوں، سینکڑوں کے حساب سے آپ وہاں نذرانہ دے کے نا جس پیر صاحب کو دیا ہے، اور گھنٹے آدھے گھنٹے بعد وہیں جا کے کہیں گے حضرت میری جیب کاٹی گئی، میرے لیے زیادہ راہ کچھ کیجئے، میں نے واپس جانا ہے، آپ کو دھکے مار کر وہاں سے نکال دیا جائے گا۔ صوفی اور فقیر وہ ہے، پیر وہ ہے جو لوگوں کی ضروریات کو پورا کرے، جو نذرانہ پیش کرنے والے سے کہے کہ تمہارے پاس آنے جانے کا خرچ اخراجات ہیں،
گھر والوں بچوں کے لیے کچھ ہے؟ مجھے جو دے رہے ہو یہ فالتو دے رہے ہو یا اپنی ضرورت سے کاٹ کے دے رہے ہو؟ پیر اور فقیر وہ ہے، نذرانہ لینے سے پہلے بندے کے دل کے اوپر، اس کی کیفیت کے اوپر مطلع ہو کر وہ نذرانہ اسی کے اوپر لوٹا دے۔ پھر دیکھیے فتوحات غیبیہ کیسے ہوتی ہیں۔ وہ اقبال کا واقعہ نہیں پڑھا؟ کوئی بندہ بیٹی کی شادی کے لیے آیا پیر صاحب کے پاس، اور وہ پیر صاحب بھی اتفاقاً اقبال کے کیا تھے، کوئی قریبی تعلق والے تھے، دوست تھے، قریبی تعلق سے مراد کو شناسا تھے، جاننے والے تھے۔ وہ 10 روپے کا نذرانہ اس دور میں پیش کیا۔ بڑا تفصیلی واقعہ ہے، پڑھ کے دیکھ لینا۔ ان پیروں اور فقیروں پہ نہ جائیے جو صرف نذرانہ لیتے ہیں اور غریبوں فقیروں کو دیتے کچھ نہیں ہیں۔ دعائیں بھی پیسوں سے بکتی ہیں، اس بات کو یاد رکھنا۔ میں جو بات آپ کو بتلانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ قرآن کو، آپ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اپنا حاجت روا سمجھیے، اس کے علاوہ بس دعا کرانے کے لیے جائیں اگر یقین اور امید ہو تو، ورنہ اگر ماں باپ زندہ ہیں، گھر میں موجود ہیں، وہی سب سے بڑے پیر ہیں، وہی سب سے بڑے فقیر ہیں، وہی سب سے بڑے درویش ہیں، وہی سب سے بڑے آپ کو عطا کرنے والے ہیں۔ اس لیے ان باتوں کا خیال رکھیے۔ مجدد الفسانی، یہ مکتوبات امام ربانی، میری لائبریری میں کتاب موجود ہے، وہ اپنے دور میں لکھتے ہیں ہمارے دور کے پیر دھوکہ باز ہیں، فراڈیے ہیں۔ مجدد الفسانی کا دور دیکھیے، اکبر بادشاہ کے دور میں گزرا ہے، اور آج کے پھر حساب لگا لیں۔ اس لیے سوچ سمجھ کے حضرت ابو ذبیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور فرمایا کہ آپ کو کیا شکایت ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اپنے گناہوں کی شکایت ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے طبیب کو نہ بلاؤں؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ طبیب ہی نے تو بیمار کیا ہے مجھے، یعنی اللہ ہی نے تو مجھے بیمار کیا ہے۔ تو حضرت عثمان نے کہا میں آپ کے لیے بیت المال سے کوئی عطیہ نہ مقرر کر دوں، کوئی وظیفہ نہ مقرر کر دوں؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ عطیہ آپ کے بعد آپ کی بیٹیوں کو مل جائے گا، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بیٹیاں ہی تھی، بیٹا کوئی نہیں تھا، مل جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ آپ کو میری بیٹیوں کے فاقے کی فکر نہیں کرنی چاہیے، میں نے اپنی بیٹیوں کو کہہ رکھا ہے کہ وہ ہر رات سورہ واقعہ کو پڑھ لیا کریں، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو آدمی ہر رات سورہ واقعہ کو پڑھتا ہے، سورہ واقعہ پڑھے گا، سورہ واقعہ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کبھی فاقہ نہیں لائے گا۔ یہ سورہ واقعہ کا کمال ہے۔ قرآن کی ہر سورت کا اپنا اپنا ایک مقام ہے، اور پورے قرآن کی تلاوت کا اپنا ایک مقام ہے۔ جو بندہ 30 آیات والی سورت یعنی سورہ ملک رات کو پڑھ کر لیتا ہے، عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ وہ سورہ ملک بندے کے چاروں طرف گھوم گھوم کے پھر کے آتی ہے، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، اوپر سے نیچے سے۔ جب عذاب کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں نا، عذاب کی صورت کوئی بھی ہو، تو وہ اپنے پڑھنے والے کو، اپنے قاری کو قبر میں محفوظ رکھتی ہے، سورہ ملک و 30 آیات والی کو۔ اور اسی طرح فقر و فاقے سے محفوظ رکھنے والی یہ سورہ واقعہ، آپ اس کو پڑھیں، آپ شکایت کرنا چھوڑ دیں گے، آپ مانگنا چھوڑ دیں گے،
آپ کا ہاتھ بجائے اس طرح ہونے کے اس طرح ہوگا۔ مانگنے سے بہتر ہے کچھ عطا کرنا۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم رات کو پڑھ کے لیٹیں اور صبح فرشتے بوریاں بھر بھر کے لائیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ اسباب پیدا کرتا ہے۔ میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ اللہ اس قرآن کی برکت سے دل کے اندر وہ گناہ ڈال دیتا ہے، وہ فقیری ڈال دیتا ہے کہ دنیا کے مال و زر پہ وہ تف بھی نہیں کرتا، دل فقر کی دولت سے اتنا مالا مال ہو جاتا ہے۔ آپ سورہ واقعہ کو پڑھ کے تو دیکھیے صحیح، آپ سورہ کوثر کو پڑھ کے دیکھیے تو صحیح، آپ سورہ اخلاص کو پڑھ کے تو دیکھیے تو صحیح۔ وہ سورہ واقعہ 2-3 رکوع والی ہے، آپ سورہ اخلاص کو پڑھ لیجئے، 3-4 آیتوں والی صورت ہے۔ آپ سورہ کوثر کو پڑھ لیجئے، 3 آیتوں والی کیا ہے صورت ہے۔ کم از کم کسی ایک جگہ پہ مستقل اور مستقر بن کر پڑھیے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی انوار و تجلیات کو، خیر و برکات کو نازل ہوتے دیکھیے۔ سورہ کوثر کے بارے میں یقین سے، دعوے سے عرفان یہ کہہ سکوں، جس بندے نے بھی ایک چلہ پورا کر لیا، ایک چلہ بارگاہ نبوی میں اور بارگاہ خداوندی میں اس کا ایک مقام ہوتا ہے۔ وہ جس طرح اقبال کا شعر ہے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول خود بندے سے پوچھتے ہیں بتاؤ کیا حاجت ہے، لیکن مستقل مزاجی۔ آپ پڑھ کے دیکھیے، سورہ واقعہ کو اپنا معمول بنا لیجیے، رات کو ایک دفعہ پڑھ کے۔ لیکن یہ ہمارے موبائل، یہ ہماری سوشل میڈیا، کوئی ٹک ٹاک پہ لگا ہوتا ہے، کوئی فیس بک پہ لگا ہوتا ہے، کوئی یوٹیوب پہ لگا ہوتا ہے، کوئی ٹویٹر پہ لگا ہوتا ہے، کوئی انسٹاگرام پہ لگا ہوتا ہے۔ اور جب سے یہ منحوس چیز ہمارے گھروں میں داخل ہوئی نا، ادب چلا گیا، برکتیں چلی گئی، ایک دوسرے سے قربتیں چلی گئی، ایک دوسرے سے تعلقات، حالات پوچھنا، جو کسی کے گھر میں جا کر بیٹھتے تھے اس سے اپنے 2-4 دل کی باتیں کرتے، وہ سب کا سب کیا ہو گیا۔ آج لاکھوں میل دور بندے سے بیٹھے ہوئے 1 منٹ میں بات کرے، اچھا بھائی ٹھیک ہو، ٹھیک ہے، یہ حاجت ہے، یہ تمہاری بات ہے، یہ میری بات ہے، بس جی۔ تو لہٰذا ان چیزوں سے دور ہو کے اس کو کسی مثبت انداز میں، کسی مثبت پہلو سے اس کو استعمال کریں۔ اس میں احادیث بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، اگرچہ وہ ثواب نہیں ہوگا جو قرآن پاک کے اور آگ کو دیکھ کر کیا جاتا ہے، لیکن کم سے کم آپ جتنی دیر اسی سکرین پہ دیکھتے رہیں گے، کم سے کم آپ کا خیال کہیں اور نہیں جائے گا۔ تو اس لیے سورہ واقعہ کو اپنا معمول بنائیے، سورہ ملک کو اپنا معمول بنائیے، سورہ کوثر، سورہ اخلاص، پورے قرآن کی تلاوت کو۔ قرآن کی 7 منزلیں ہیں، روز کی 1 منزل پڑھی جائے، 1 منزل پڑھی جائے تو 4 دن میں قرآن ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر اسی 1 منزل کو 2 دن میں ڈیوائیڈ کیا جائے تو 8 دن میں قرآن ختم ہوتا ہے۔ اور اگر اس کو 3 پہ تقسیم یا 12 دن میں، یوں آپ دیکھ لیں منزلیں، روز کا آدھا سپارہ معمول بنا لیں، 2 مہینے میں قرآن ختم ہو جائے گا۔ روز کا 1 سپارہ معمول بنا لیں، مہینے میں قرآن ختم ہو جائے گا۔ 4 اشخاص ایسے ہیں جو میرے پاس کتاب ہے حیات الحوال، علامہ کمال الدین دمیری نے لکھا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ، اور 2 اشخاص اور ہیں نام ذہن سے نکلیں، قرآن کو 1 رات میں ختم کرتے تھے۔ طنز کریں، تنقید کریں، اس کے اوپر جو مرضی کریں، اور جب 2 رکعت نفل میں کھڑے ہو کر پڑھتے تھے، 29 پارے پڑھ کر فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، 29ویں پارے کی آخری آیت پڑھ کر رکوع کرتے، اور دوسری رکعت کا رکوع اما یتساءلون سے لے کر من الجنۃ والناس پڑھ کر رکوع کرتے۔ میری اپنی ایک عادت تھی، 87 کی بات ہے، جس وقت میں میٹرک کا امتحان دیا تھا، کیونکہ میں نے 6 کلاس سے ڈائریکٹ میٹرک کا امتحان دیا تھا۔ مجھے تھوڑا سا میتھ پہ، ریاضی پہ ڈاؤٹ تھا، پتہ نہیں کس لحاظ سے
ہوگا یا نہیں. میں نے ایک منت مانی تھی. اور سوابی بامخیل میں ایک مزار ہے جو میرے درس کے معتمم تھے ان کے دادا کا، تو ہم منت مانی تھی اور باقاعدہ وہاں جا کر قرآن پاک پڑھتے نا، تو پرانے بزرگان کہتے تھے ایک بندہ پڑھتا تو 7 آوازیں آتی تھی جب وہ قرآن پڑھا کرتے تھے. تو وہاں میں نے ایک رات میں قرآن پاک ختم کیا تھا. 6.5 گھنٹے لگے تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اس میٹرک کے امتحان کو بڑے اچھے معیاری نمبروں سے پاس کیا تھا. اور جس میتھ کے بارے میں مجھے اتنا ڈر لگا ہوا تھا، خوف لگا ہوا تھا، بہترین نمبروں سے اس کو پاس کیا تھا. تو اس لیے یہ قرآن ہے، یہ اپنے قاری کی مدد کرتا ہے، ہر حال میں کرتا ہے، ہر چال میں کرتا ہے، ہر کیف میں کرتا ہے، ہر حیت اور ہر کمیت کے ساتھ کرتا ہے. جتنا ذوق ہوگا، جتنا شوق ہوگا، اس سے بڑھ کر یہ رسپانس دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے اس مقدس قرآن کو پڑھنے کی، سننے کی، عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے.